بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر فاروق اینڈ یو آر واچنگ کرنٹ افیئرز ود عمر فاروق۔ ناظرین، ایک بہت افسوسناک واقعہ آپ کو جیسے معلوم ہے کہ انتہائی معتبر اور سینئر صحافی اور ایک انتہائی بہترین انسان ارشد شریف صاحب اب ہم میں نہیں رہے۔ ناظرین، بڑی ناگہانی موت تھی اس بندے کی۔ جب آپ اس کی فوٹیج دیکھتے ہیں یا کوئی پکس دیکھتے ہیں تو آپ کو یقین نہیں آتا کہ یہ ارشد شریف ہی ہیں۔ نہ کسی سے دشمنی، نہ وہ کوئی ایسا انسان تھا جو کسی کے لیے برا سوچ سکتا تھا۔ آپ یقین کریں کہ میں ولاگ کر رہا ہوں، میں اس سے اتنا انسپائر تھا کہ میں ایک عرصے سے ارشد شریف صاحب کا پروگرام سن رہا تھا۔ وہ جتنی وہ سٹوریز کرتے تھے آرمی سے ریلیٹڈ یا پولیٹیکل حوالے سے یا معاشرتی حوالے سے، اس کے پاس پورے ایک ریسرچ ورک ہوتا تھا۔ اس کو پتہ ہوتا تھا کہ میں نے مہمانوں سے کیا کویسچنز کرنے ہیں اور ان سے کیا پوچھنا ہے، اور اس کے پروگرام میں آنے کے لیے مہمان پوری اپنی تیاری کر کے آتے تھے کہ ہم نے ان کویسچنز کے پاسبل آنسرز دینے ہی ہمیں پڑیں گے۔ وہ شخص جو کہ پاکستان کے ہر شعبہ اور مکتبہ فکر کی بات کو اوپر لے کے آتا تھا، آج وہ ہم میں نہیں رہا۔ اور وہ کیا تھا؟ وہ اس کا ایک سنٹینس بہت دنیا میں ہیش ٹیگ چلا، وہ کون تھا؟ یہ ایک ایسا سنٹینس تھا ناظرین جو ہر بندہ سوچتا تھا یار یہ اس نے کیسے بول دیا، اور یہ پورا ایک سسٹم کے ساتھ اس نے بولا تھا یہ سمجھانے کے لیے کہ وہ کون تھا۔ ہوا کیا کہ وہ بندہ جب یہ رجیم چینج ہوتی ہے اور اتحادی حکومت آتی ہے، آخری ایام میں اس سے پاکستان چھوڑ کے جانا پڑا۔ وہ ایک نجی ٹی وی جسے آپ کہتے ہیں ایئر وائی نیوز کے ساتھ منسلک رہے بہت عرصہ سے۔ ایئر وائی نیوز کو کچھ عرصے کے لیے بند کرنا پڑ گیا اور ان کے اوپر ایک پریشر ڈالا گیا اتحادی حکومت کی طرف سے کہ یہ چینل بند ہی رہے گا اگر صابر شاکر صاحب اور ارشد شریف صاحب یہاں سے نہیں جائیں گے۔ تو الٹیمیٹلی اس شخص کو وہ چینل چھوڑنا پڑا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ملک چھوڑنا پڑا۔ وہ بندہ جو سیاہ چین سے لے کر صحرا تک سٹوریاں کرتا تھا، محب وطن تھا، فوجیوں کے انٹرویو کرتا، ان کی حوصلہ افزائیاں کرتا تھا، اتنی دور دور جا کے اس بندے کے اوپر مقدمے بنائے گئے غداری کے، جو بھی پاسبل ہو سکتا تھا۔ ہماری جو حکومتیں ہوتی ہیں نا ناظرین، ان کو نا اپنے اوپر تنقید برداشت نہیں ہوتی، بڑا مشکل ہے اپنے اوپر تنقید برداشت کرنا۔ جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں، ان کی فیور میں میڈیا بات کر رہا ہوتا ہے تو انہیں وہی میڈیا ان کو بہت خوبصورت لگ رہا تھا، بہت ان کو ایسا لگتا ہے یہ ہمارے میں سے ہی ہیں۔ اب ہوا کیا کہ وہ بندہ اس کے اوپر مقدمے ہوئے، اس کو ضمانتیں لینی پڑ گئی، اسلام آباد ہائی کورٹ سے یا مختلف کورٹ سے جا کے ضمانتیں لینی پڑی۔ آخری ایام اس بندے نے بڑی مشکل میں پاکستان سے گزارے۔ سوچیں ہم پاکستانی شہری ہو کے پاکستان میں نہیں رہ سک رہے تھے کہ ہم پاکستانی شہری ہیں، اور وہ بندہ یہ ملک چھوڑ کے چلے گیا، دبئی گیا، لندن گیا، وہاں سے وہ ولاگ کرتا رہا، لوگ اس سے پیار کرتے رہے، اور وہاں سے اس کو جو بات پتہ چلی ہے وہ یہی ہے کہ وہاں دبئی میں اس کو پریشرائز کیا گیا کہ ملک چھوڑ دیں۔ وہ ملک چھوڑ کے وہ کینیا جانا پڑا۔ یہ سٹوری ہے، اس کے اوپر انویسٹیگیشن اگر صحیح طریقے سے ہو تو پتہ چلے گا کہ ان کی موت کے محرکات کیا تھے۔ نیٹ پرائس جو کہ ترجمان ہے دفتر خارجہ کے، ان کی میں پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا تو ان سے ارشد شریف صاحب سے ریلیٹڈ کویسچن کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور کینین گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ صاف شفاف طریقے سے اس کی تحقیقات کرے، اور پاکستان کو یہ فورس کرتے ہیں، زور دیتے ہیں کہ صحافیوں کے تحفظ کو یقینی اور آزادی صحافت کے کو مثلا اس کو روکا نہ جائے، اس کو بولنے دیا جائے۔ اور پلس انہوں نے اس سے کویسچنز کیا گیا کہ انہوں نے امریکہ کا ویزا بھی مانگا تھا جو کہ آپ نے ریجیکٹ کر دیا، جس پہ نیٹ پرائس نے کوئی خاص جواب نہ دیا کہ نہیں ایک پروگرام ہے صحافیوں کا جو اس طرح کے ہوتے ہیں، مگر کوئی خاص بات نہ آ سکی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے نے امریکہ کا ویزا مانگا کیا، وہ بھی اس کا منسوخ کر دیا گیا۔ اس مینس اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سٹوری ہے، بٹ لانگ ٹو دا شارٹ بندہ ہم میں نہیں رہا۔ ایک بہت خوبصورت آدمی تھا، میرا بہت فیورٹ تھا، میں اس کی سٹوری کو بہت غور سے سنتا رہا ہوں، اس سے بہت لرن کیا، اس کے پروگرام سے بہت لرن کیا، بہت اچھا۔ میں آپ کو بتانے سے شاید قاصر ہوں، یقین کریں واقعی دل سے دکھ ہوا ہے اس بندے کی ڈیتھ کا۔ مرنا تو سب نے ہے، مگر آپ دیکھیں وہ شہیدوں کا ایک واحد فرد رہ گیا تھا۔ والد صاحب چلے گئے، وہ نیوی میں تھے، وہ فوت ہو گئے، بھائی آ رہا تھا جنازے پہ، ان دہشت گردوں نے فائرنگ کر دی، وہ بیچارہ شہید ہو گیا۔ ایک دن میں 2 جنازے اس بندے نے اٹھائے۔ آج اس گھر میں پتہ چلا ہے کہ کوئی مرد نہیں رہا، یہ 3 ہی مرد تھے، یہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ ماں بوڑھی ہے، ماں انتظار میں ہے کہ
شکست خاکی آئے اور وہ اپنے بچے کو دیکھے. بڑا مشکل مرحلہ اس ماں کے لیے, ان بچوں کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے اور اشرف شریف صاحب کے درجات کو ہمیشہ بلند رکھے, آمین. ناظرین, میں اگلے ٹاپک کی طرف آتا ہوں. آپ کو جیسے پتہ ہے پاکستان کی مشہور بہت بڑا نام تھا جسے کہتے تھے آسمہ جہانگیر صاحبہ. ناظرین, یہ وہ عورت ہے جس نے رولز آف لا کے لیے پاکستان کے اندر سب سے زیادہ کوشش کی, بینگ اے وومن. یہ ہیومن رائٹس کمیٹی کی چیئرمین بھی رہی اور انہوں نے ہیومن رائٹس کے لیے اور وومن امپاورمنٹ کے لیے بہت کام کیا. وہ ماشاءاللہ تھا, اس عورت نے چھڑیاں کھائیں جمہوریت کی آزادی کے لیے, رولز آف لا کے لیے. اس بندی نے بہت محنت کی. ہر فورم پہ جا کے یہ بندی بہت دلیر ہو کے بولا کرتی تھی. وہ فوت ہو گئی. ان کے اعزاز میں ہر سال ایک کانفرنس منعقد کی جاتی ہے جسے کہتے ہیں آسمہ جہانگیر کانفرنس. یہ میں اس دفعہ کی جو کانفرنس ہے, پچھلی کانفرنس کو بھی میں نے دیکھ رہا تھا, مگر اس دفعہ کی کانفرنس اور مجھے مختلف لگی. اچھا, بیسیکلی اس کانفرنس کو کرنے کا جو منتظمین ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ آئیں, آسمہ جہانگیر صاحبہ یا رولز آف لا کے اوپر بات کریں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس کام کے لیے تمام جو لوگوں کو بلایا جاتا ہے. اب اس بندی کی اوپر آپ بات کریں. میرا اگر وقت گزرا کسی کے ساتھ تو مجھے بات کرنی چاہیے کہ وہ بندی کیا تھی, تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی پتہ چلے اور اس سے لرن کریں. اب یہ آسمہ جہانگیر کانفرنس ہوتی ہے, یہاں پر لوگ آ کے مجھے ایسے لگتا ہے جیسے آسمہ جہانگیر کے علاوہ باقی ساری باتیں کر دیتے ہیں. کیسے؟ اب یہ اپنی بڑھاس نکالتے ہیں. کس کے اوپر؟ حکومت کے اوپر. کس کے اوپر؟ اداروں کے اوپر. آپ کو پتہ ہے اعظم نذیر طارق صاحب جو کہ وزیر قانون ہے اس اتحادی حکومت کے, انہوں نے آج ریزائن کر دیا. انہوں نے ریزائن کر کے کہا کہ میں مزید کنٹینیو نہیں کرنا چاہتا. پوچھا گیا, انہوں نے کہا کہ آسمہ جہانگیر کانفرنس میں جتنی میں نے کوششیں حکومت میں رہ کے کر رہا تھا اس کو دھچکا لگا, مجھے اچھا نہیں لگا. بیسیکلی وہ بہت انوائڈ ہو کے, دل برداشتہ ہو کے ریزائن کر کے کہ یار یہ ہمارے دوست کر کیا رہے ہیں. اب اس کانفرنس میں مختلف لوگوں کو, مقررین کو سن رہا تھا, جس میں حامد میر صاحب بھی انتہائی بڑا نام ہے صحافت میں, اور مزدور پشتین ہیں, سب لوگ یہاں وہاں پر بات کر رہے تھے. بات ایک ہی تھی, تنقید. بات ایک ہی تھی, ادارے غلط. بات ایک ہی تھی, پاکستان کے اوپر بات. مثلاً کوئی بات نہیں تھی ان کے پاس آسمہ جہانگیر صاحبہ کے اوپر بات کرنے کے لیے. یہ اپنی بڑھاس نکال رہے تھے, ہمارے ساتھ ایسا ہوا, فلاں ادارہ یہ کر رہا ہے, فلاں ادارہ یہ کر رہا ہے. اور احمد میر صاحب کو تو لگتا ہے کوئی اور فورم ہی نہیں ملتا, وہ اپنے کیپٹل ٹاک میں کوئی بات نہیں کریں گے. بات کریں گے تو صرف اور صرف آ کے یہاں پر بات کریں گے کہ تاکہ یہاں پر کچھ کام ہو نہ سکے. اب وہاں پر بات کریں, یہ جو آپ جعلی شہادتیں ہمیں پکڑا رہے ہیں, آپ کو شرم کرنی چاہیے اس بات کے اوپر کہ وہ جعلی شہادتیں ہیں. مثلا آپ کی زبان میں جو بات آئے گی آپ کہہ دیں گے ہمارے اداروں کے اوپر, ہمارے فوجیوں کے اوپر. مثلا آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کو اس ملک نے عزت دی, آپ کو کانفرنس میں بلایا گیا تھا کہ آپ آ کے اس عورت کی عظمت کے بارے میں بات کریں جو اس نے کام کیا. آپ آ کے اپنی بات شروع ہو گئے, پھر آپ آئے کیوں تھے؟ پھر آپ کیپٹل ٹاک میں بیٹھ کے بات کر لیتے. دیکھ رہا تھا ہمارے وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب جاتے ہیں آسمہ جہانگیر کانفرنس کے اوپر, اور وہاں جا کے ان کے لیے نعرے لگتے ہیں کہ عزیز وزیر کو رہا کرو. اب یہ صاف فرماتے ہیں کہ آپ ایسے کریں, جلوس لے کے آجیں اسلام آباد, جنہوں نے پکڑا ہے ان سے بات کر لیں, ہم نے تو پکڑا ہی نہیں. بلاول صاحب, آپ عمران خان صاحب کو کہتے تھے کہ عمران خان صاحب کٹ پتلی ہیں, کہ یہ ان کی ڈوریں کوئی اور ہلا رہا ہے. اب آپ کی ڈوریں کون ہلا رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ بھی کٹ پتلی ہیں. آپ نے بھی وہی کام کرنا جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں. لوگ آپ سے کویسچن کر رہے ہیں بینگ اے فارن منسٹر کہ ہمارے بندے کو رہا کروائیں. آپ حکومت میں, آپ ریاست ہیں, اور آپ انہیں عجیب سا مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ اس طرف آ جائیں تاکہ یہاں ملک میں ایک نئی جنگ شروع ہو جائے, ایک ملک میں ایک نیا نظام شروع ہو جائے, لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے. آپ اپنے گلے سے مصیبت اتار کے دوسروں کے گلے پہ ڈال رہے ہیں. سبحان اللہ. ویسے اخیرہ بلاول صاحب آپ والی بات کی بھی, یہ اب کس طرح بات کر رہے ہیں؟ یہ بات کر تو دی انہوں نے, اور وہاں پر انہوں نے اپنی بڑھاس بھی نکالی سب نے. اب بلاول صاحب اپنا بیان دیتے ہیں, اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ میرا کسی کے دل ازاری کرنا مقصد نہیں ہے, ہمارے جوان جو کڑیل جوان جو ہیں وہ شہادتیں دے رہے ہیں. ان کے منہ سے بات نکل گئی. ناظرین, یہی ہے, یہ صرف انہوں نے وقتی طور پر لبادہ اوڑا ہے جمہوریت کا, ورنہ ان کے اندر کتنا زہر ہے وہ آپ سن لیں, آپ خود جا کے سن لیں. کسی کو کوئی کہنے کی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارے فارن منسٹر ہیں جو گئے کہاں پہ ہیں؟ آسمہ جہانگیر کانفرنس پہ. بات کرنی تھی آسمہ جہانگیر کے اوپر, انہوں نے بات کیا کر دی؟ اداروں کے اوپر, اور بعد میں ایکسپلینیشنز دیتے پھر رہے ہیں, معافی مانگتے پھر رہے ہیں. میرا مطلب یہ نہیں تھا.
آپ نے جان بوجھ کے یہ بات کی ہے، آپ نے یہ کہی، یہ آپ کے دل میں تھی، آپ نے کئی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہاں پر یہ بیان دیا ہے، اور جس کی آپ کو بعد میں ایکسپلینیشنز کرنی پڑی۔ مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا، شرم کا مقام ہے ویسے، اتنا بغض ان کے لیے، ایک بندہ فوت ہو گیا ہے اور آپ دیکھیں کہ ٹویٹر پہ تصویر کیا شیئر کر رہے ہیں، ایک طرف اپنی والدہ کی، اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات کو بلند کرے، اور دوسری طرف ان کی میت کی، اور آگے سے میسج دے رہے ہیں عمران خان صاحب کے لوگوں کو، اور اس سے عجیب سے الفاظ میں نمک پاشی کر رہے ہیں ان مرحومین کے لیے جن کا بیٹا چلے گیا، مثلا وہ شہیدوں کا خاندان ہے، اور اپنی بڑھاس محترمہ نکال رہی ہیں اس تصویر کو شیئر کر کے کہ میری ماں کے لیے بھی اس نے یہ الفاظ یوز کیے تھے، اب اس کا بھی جو ہے نا یہ بھی پارسل ہو گیا ہے۔ کتنی خوش ہونی ہوں گی مریم صاحبہ، مثلا ایک اتنا بڑا خاندان، اور سوچ ہماری دیکھیں کہ ہم کس حد تک کتنی ذہنی پستی میں چلے گئے ہیں کہ ہم کچھ بھی کہہ دیں there is no matter۔ یہ ہے مریم نواز صاحبہ، آپ ان کا وہ ٹویٹر پہ دیکھ لیں ابھی جا کے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ اس بندے کے لیے جس کو شہید کر دیا گیا بغیر کسی وجہ کے، اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اس کی بوڑھی ماں رو رہی ہے، اس کے بیوی بچے رو رہے ہیں، یہ محترمہ اپنی بڑھاس نکالی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی ناظرین، اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھے گا۔ اللہ